بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل تجوز الصلاة على لبد وجهه الاعلی طاہر والاسفل نجس۔ نئی فصل شروع کر رہے ہیں۔ فرمایا تجوز الصلاة على لبد، نماز ایسے نمدہ پر جائز ہے۔ نمدہ یعنی یا لبد، یہ لبد پڑھنا چاہیے۔ علامہ طحطاوی نے اس کا اعراب بعد سکون کے ساتھ لکھا ہے۔ لبد یا اردو میں نمدہ ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ اون کو بٹھا کر کوئی بچھونا وغیرہ بنا لیا جائے، یعنی درمیان میں اون ہو، کہ اس طرح ہو کہ وجہ الاعلی طاہر، جس کی اوپر والی سائیڈ پاک ہو، والاسفل نجس، اور نیچے والا حصہ، نیچے والی سائیڈ ناپاک ہو۔ یعنی ایسا یا کوئی بھی ایسا موٹا کپڑا ہو یا ایسا لکڑی کا کوئی تخت بنا ہوا ہو کہ جس کے دو حصے کیے جا سکتے ہوں، یا کوئی بھی پتھر کی کوئی چیز ایسی بنی ہوئی ہے، یا جس طرح یہ جو لکڑی کے تخت بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا موٹا ہو کہ ان کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا جا سکے، تو اگر کوئی بھی کپڑے کی یا لکڑی کی کوئی بھی ایسی چیز ہے کہ جس کا اوپر والا حصہ پاک ہے، نیچے والا حصہ ناپاک ہے، اور وہ دو تہوں میں بھی تقسیم ہو سکتی ہے، تو اس پر نماز جائز ہے۔ فرمایا نمدہ پر نماز جائز ہے جس کی اوپر والی جانب پاک ہو اور نیچے والی جانب ناپاک ہو۔ وعلی ثوب طاہر وبطانتہ نجست اذا کان غیر مدرب، اور ایسے پاک کپڑے پر جس کا باطن یا جس کا اندر یا جس کا درمیان ناپاک ہو، جب اذا کان غیر مدرب، جب وہ سلا ہوا نہ ہو، یعنی ایسا کپڑا کہ جس کا اندرونی حصہ، یعنی جس کے اندر کوئی چیز اگر فرض کیا ڈالی گئی ہے، اون وغیرہ، وہ ناپاک ہے اور وہ سلا ہوا بھی نہیں ہے، تو اس پر نماز جائز ہو۔ وعلی ثوب طاہر وبطانتہ نجست اذا کان غیر مدرب، اور ایسے پاک کپڑے پر جس کا اندرونی حصہ ناپاک ہو جبکہ وہ سلا ہوا نہ ہو، تو اس پر بھی نماز پڑھنا جائز۔ وعلی طرف طاہر وَإِن تحرک طرف النجس بحرکتہ علی الصحیح، اور ایسے پاک کنارے پر، ایسی پاک سائیڈ پر بھی نماز پڑھنا جائز ہے۔ وَإِن تحرک طرف النجس بحرکتہ، اگرچہ نمازی کی حرکت سے ناپاک کنارہ بھی حرکت کرتا ہو، صحیح تر قول کے مطابق۔ یعنی نمازی ایسے کپڑے پر نماز پڑھ رہا ہے کہ جس کا ایک کنارہ ناپاک ہے اور ایک کنارہ ناپاک ہے۔ اب وہ جو نمازی جب حرکت کرتا ہے اس کپڑے پر نماز پڑھتے ہوئے، اب وہ سجدہ جو کر رہا ہے یا گھٹنے یا پاؤں جھاڑ رکھے ہوئے ہیں وہ جگہ پاک ہے، لیکن جب سجدہ کرنے جاتا ہے یا بیٹھتا ہے تو اس وقت اس کپڑے کی یا جا نماز کا ایک کونا جو ہے وہ ناپاک ہے، اور نمازی جب نماز کے لیے حرکت کرتا ہے تو وہ ناپاک کنارہ بھی حرکت کرتا ہے۔ نمازی اس پر سجدہ وغیرہ نہیں کر رہا بلکہ وہ ناپاک کنارہ صرف حرکت کرتا ہے، تو صحیح تر قول کے مطابق نماز ہو جائے گی۔ اور ایسے پاک کنارے پر کہ اگر
نمازی حرکت کرے بحرکت ہی یعنی نمازی کی حرکت سے ناپاک کنارہ بھی حرکت کرے، صحیح تر قول کے مطابق نماز جائز ہوگی۔ وَلَوْ تَنَجَّسَ أَحَدُ طَرَفَ أَمَامَتِهِ فَأَلْقَاهُ وَأَبْقَى الطَّاهِرُ عَلَى رَأْسِهِ وَلَمْ يُتَحَرَّكِ النَّجِسُ بِحَرْكَتِهِ جَازَتْ صَلَاتُهُ۔ اور اگر وَلَوْ تَنَجَّسَ أَحَدُ اور اگر ناپاک ہو امامہ کی دو سائڈوں میں سے کوئی ایک سائڈ، یعنی امامہ کے دو کنارے ہوتے ہیں، ان کناروں میں سے اگر کوئی ایک کنارہ جو ہے وہ ناپاک ہو، وَلَوْ تَنَجَّسَ أَحَدُ طَرَفَ أَمَامَتِهِ، اور اگر امامہ کے دو کناروں میں سے ایک کنارہ ناپاک ہو، فَأَلْقَاهُ، پھر نمازی نے امامے کے ایک کنارے کو اپنے اوپر ڈال لیا، وَأَبْقَتْ نہیں فَأَلْقَاهُ، وہ جو ناپاک کنارہ تھا وہ زمین پر ڈال دیا۔ امامے کے دو کنارے تھے، ایک کنارہ ناپاک تھا، دوسرا پاک تھا، ناپاک کو زمین پر رکھ دیا۔ وَأَبْقَى الطَّاهِرُ عَلَى رَأْسِهِ، اور جو پاک کنارہ تھا وہ اپنے سر پر ڈال دیا۔ وَلَمْ يَتَحَرَّكِ النَّجْسُ، یہ یتحرک ہوگا، وَلَمْ يَتَحَرَّكِ النَّجْسُ، اب جب پاک کنارہ اپنے سر پر ڈالا ہے اور ناپاک کنارہ زمین پر ڈالا ہوا ہے، اور حال یہ ہے کہ لم يتحرك النجس بحرکتہ، نمازی کی حرکت سے ناپاک کنارہ حرکت نہیں کر رہا، جازت صلاتہ، تو نماز اس کی جائز ہوگی، اس لیے کہ ناپاک چیز وہ اب پہننے والا نہیں ہے تو اس کی نماز جائز ہوگی۔ وَإِن تَحَرَّكَ لَا تَجُوزُ، اور اگر وہ ناپاک کنارہ نمازی کے حرکت کرنے سے حرکت کر رہا ہے، ہل رہا ہے، تو پھر لا تجوز، نماز جائز نہیں ہوگی۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ امامے کے دو کنارے ہیں، ایک کنارہ لمبا امامہ ہے، امامے کا ایک کنارہ ناپاک ہے، ناپاک کنارے کو زمین پر ڈال دیا اور پاک کنارے کو سر پر ڈال دیا، یا سر پر ایک یا دو پیچ کے ساتھ باندھ دیا، جتنا بھی جیسے بھی کیا، پھر اس نے نماز پڑھنا شروع کی۔ اب اگر نمازی کی حرکت سے وہ جو ناپاک کنارہ تھا وہ حرکت نہیں کر رہا تو پھر تو نماز جائز ہے، اور اگر حرکت وہ کنارہ کر رہا ہے تو پھر نماز جائز نہیں ہوگی، اس لیے کہ اگر حرکت کرے گا تو گویا کہ وہ ناپاک لباس کو پہننے والا ہوگا، اور اگر حرکت نہیں کرے گا تو پھر ناپاک لباس کو پہننے والا نہیں ہوگا۔ وَفَاقِدُ مَا يُزِيلُ بِهِ النِّجَاسَةَ يُصَلِّي مَعَهَا وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، وَفَاقِدُ مَا يُزِيلُ بِهِ النِّجَاسَةَ، اور جو نہ پانے والا ہو، ایسی چیز جس سے نجاست زائل ہو، یعنی نجاست کو زائل کرنے کے لیے کسی شخص کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، پانی وغیرہ نہیں ہے جس سے وہ نجاست کو زائل کر سکے، تو یصلی معہا، نجاست کے ساتھ نماز پڑھ لے، ولا اعادت علیہ، اور اس پر کوئی اعادہ بھی نہیں ہے، یعنی بعد میں جب نجاست کو زائل کرنے کی کوئی شے مل گئی تو اس پر کوئی اعادہ نہیں ہوگا۔ ولا علی فاقد ما یستر عورتہ ولو حریرا او حشیشا او تینا، اور نہ اس شخص پر اعادہ ہے جو نہیں پاتا جس سے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپ لے، اگرچہ ریشم ہو، حشیش ہو یعنی درخت کے پتے ہیں، یا مٹی ہو، یعنی اگر کسی شخص کے پاس
اپنی شرمگاہ کو ڈھانپنے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں ہے تو نماز پڑھ لے، اور جب نماز پڑھنے کے بعد اگر اس کو کوئی چیز مل گئی ہو تو اعادہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور نہ پانے میں اگرچہ یہ جو ریشم ہے، اگر ریشم کا لباس مرد کے لیے اگرچہ جائز نہیں ہے، یہ بھی نہ پاتا ہو، اور اس طرح پتے وغیرہ یا مٹی وغیرہ بھی نہ پاتا ہو، مٹی کی کس طرح یعنی مٹی سے شرمگاہ کو کس طرح چھپایا جائے گا، اس کی دو صورتیں ہیں۔ یا تو یہ کہ مٹی میں تھوڑا سا گھڑا کھود کر اشاروں کے ساتھ گھڑا کھود کر اس کے اندر بیٹھ جائے اور اشاروں کے ساتھ نماز پڑھے، یا پھر یہ کہ کوئی کیچڑ وغیرہ ہے تو اس کو اپنی شرمگاہوں پر مل لے۔ یہ ایسے ہو جائے گا جیسے کپڑا اگر اعضاء کے ساتھ سمٹ جائے۔ علامہ طحطاوی نے لکھا کہ اگر کیچڑ وغیرہ کو اعضاء پر مل لیا تو یہ ایسے ہو جائے گا جیسے کپڑا جسم کے ساتھ چمٹ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ دو صورتیں ہوں گی۔ اگر یہ چیزیں بھی نہیں ہیں اس کے پاس تو ننگے ہو کر نماز پڑھ لے، اور بعد میں نماز کے اعادے کی بھی اس پر کوئی ضرورت نہیں۔ وَإِنْ وَجَدَهُ وَلَوْ بِالْإِبَاحَةِ وَرُبُعُهُ طَاهِرٌ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ عَارِيًا۔ اور اگر نمازی پالے یعنی لباس پالے، وَلَوْ بِالْإِبَاحَةِ اگرچہ عاریتاً ہو، یعنی کسی نے اس کو عاریتاً کوئی کپڑا دے دیا، وَرُبُعُهُ طَاهِرٌ اور اس کپڑے کا چوتھائی پاک ہے، تو لا تصح صلاتہ عاریا، پھر ننگے ہو کر نماز پڑھنا صحیح نہیں ہوگا۔ یعنی کوئی شخص ان چیزوں میں سے کوئی چیز پالے، حریر کو، حشیش کو، تین کو، یا کوئی کپڑے کو، اور کپڑا ایسا ہو کہ جس نے اس کو عارضی طور پر دے دیا ہو، یا پھر کپڑا ایسا ہو کہ اس کا صرف چوتھائی پاک ہے باقی ناپاک ہے، تو لا تصح صلاتہ عاریا، پھر اس کے لیے ننگے ہو کر نماز پڑھنا صحیح نہیں ہوگا۔ وَخُيِّرَ إِن طَهُرَ أَقَلُّ مِنْ رُبْعِهِ وَصَلَاتُ وَخُيِّرَ إِن طَهُرَ أَقَلُّ مِنْ رُبْعِهِ، اور اسے اختیار دیا گیا، یعنی نمازی کو اختیار ہے کہ ان طَهُرَ أَقَلُّ مِنْ رُبْعِهِ، کہ اگر پاک ہو چوتھائی سے کم، یعنی جو کپڑا اس کو میسر آیا ہے وہ چوتھائی سے کم پاک ہے، تو پھر اس کو اختیار ہے کس میں، یعنی ننگے پڑھنے میں بھی اختیار ہے اور کپڑے کے ساتھ پڑھنے میں بھی اس کو اختیار ہے۔ دونوں صورتوں میں سے جس صورت کے مطابق وہ پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ کب؟ جب اس کو ایسا کپڑا میسر ہوا کہ جو چوتھائی سے بھی کم پاک ہے۔ چوتھائی پاک ہو تو پھر تو صحیح نہیں ہے، چوتھائی سے کم پاک ہے تو پھر اس کو اختیار ہوگا۔ وَصَلَاتُهُ فِي ثَوْبٍ نَجِسٍ كُلِّهِ أَحَبُّ مِنْ صَلَاتِهِ عُرْيَانًا، اور نمازی کی کل ناپاک کپڑے میں نماز احب زیادہ پسندیدہ ہے من صلاتہ عریانا، ننگے نماز پڑھنے سے۔ یعنی کسی شخص کو کوئی شخص ننگا تھا جس کے پاس کوئی لباس نہیں تھا، اب اس کو لباس ملا ہے وہ جو سارے کا سارا ناپاک ہے، تو پھر بھی اسے چاہیے کہ وہ اس ناپاک کپڑے کے ساتھ نماز پڑھ لے، ننگے ہو کر نماز نہ پڑھے۔ یعنی یہ دو بلائیں ہیں، اور دو بلاؤں میں سے ایک یعنی ہلکی بلا کو اختیار کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کپڑے کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ آگے فرمایا وَلَوْ وَجَدَ مَا يَسْتُرُ بَعْضَ الْعَوْرَةِ وَجَبَ اسْتِعْمَالُهُ وَيَسْتُرُ الْقُبُلَ وَالدُّبُرَ۔ وَلَوْ وَجَدَ مَا يَسْتُرُ بَعْضَ الْعَوْرَةِ،
اور اگر کسی نے پائی ایسی چیز کہ جس سے بعض شرمگاہ چھپا سکتا ہے، یعنی شرمگاہ کا کچھ حصہ چھپا سکتا ہے، واجب استعمال ہو، تو اس شخص پر اس چیز کا استعمال کرنا واجب ہوگا، ضروری ہوگا۔ یعنی تھوڑا سا بھی کپڑا ہے، اس تھوڑے سے کپڑے کا بھی استعمال اس پر ضروری ہے، تو اس تھوڑے سے کپڑے سے کیا کرے گا؟ وَيَسْتُرُ الْقُبُلَ وَالدُّبُرَ، قبل اور دبر، آگے اور پیچھے کے مکان کو ڈھانپ لے۔ فَإِن لَمْ يَسْتُرْ، بس اگر وہ نہیں ڈھانپ سکتا، إِلَّا أَحَدَهُمَا، ان دو یعنی قبل اور دبر میں سے صرف ایک عضو کو کیلا، تو کہا گیا ہے یستر الدبر، دبر کو ڈھانپ لے، پچھلے مقام کو ڈھانپ لے، وکیل القبل، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ قبل آگے والے مقام کو ڈھانپ لے۔ بہرحال یہ نمازی کی اپنے علاقے کے اعتبار سے یا جگہ کے اعتبار سے ہوگا کہ وہ جس کو بھی زیادہ مناسب سمجھے، یعنی اس کے پاس اتنا ہی کپڑا ہے کہ صرف ایک ہی جگہ کو، قبل کو یا دبر کو ڈھانپ سکتا ہے، تو وہ دونوں قول ملتے ہیں کہ پہلے کس کو ڈھانپ لے، لیکن ہر نمازی اپنے علاقے، اپنے ماحول یا جہاں بھی یہ موقع ہو، فرض کیا پیچھے عوام نہیں ہے یا عوام کا اندیشہ نہیں ہے، آگے عوام کا اندیشہ ہے، پھر آگے والے مقام کو ڈھانپ لے۔ اب اس کے اگر آگے عوام وغیرہ نہیں ہے، پیچھے عوام ہے، پیچھے والی جگہ کو ڈھانپ لے۔ تو بہرحال جیسا بھی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔